السلام علیکم بھائیو، بات یہ ہے کہ جو لوگ عمان میں آتے ہیں مطلب آزاد ویزے پہ، تو آگے کام نہیں ملتا. جو آدمی ان کا ویزا لیتا ہے، ایک تو کام کی گارنٹی ہو، کچھ کام ملے گا تو پھر آنا چاہیے. کام کے حالات تو 6-7 مہینے سے خراب ہیں، لیکن ویزے جو بیچنے والے ہیں اور لینے والے بہت لوگ ہیں. اور یہاں پہ آ کے بہت پریشانی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو کام گھر میں بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو عادت نہیں ہوتی کوئی ہیوی کام کرنے کی یا مزدوری کرنے کی. نامکمل طور پہ کچھ کام جانتے ہیں ٹیکنیکل. ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو جانتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. جو کام کمپلیٹ ہے، مثلاً آٹو الیکٹریشین ہے، میکینیکل ہے، جو بھی ہے. ڈرائیونگ جاب کا تو سوچنا ہی نہیں ہے، اس میں تو پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، ابھی جاب بھی نہیں ملتی. آزاد ویزے پہ آ جاتے ہیں پھر جاب نہیں ملتی. 7-8 لاکھ لگا کے تو آ جاتے ہیں ادھر ہیوی ویزے پہ، پھر 2 لاکھ 3 لاکھ لائسنس پہ خرچے کرتے ہیں. پھر 2-3 مہینے 4 مہینے ان کے ایسے ضائع ہو جاتے ہیں. پھر ان کے گھر والے تو یہی سوچتے ہیں کہ وہ تو کام کر رہے ہیں، مطلب تو پیچھے والے سوچتے ہیں ابھی پیسے آ رہے ہوں گے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ الٹا ان کا خرچہ ہوتا ہے. کسی کے پاس رہتے ہیں 10 دن 20 دن مہینہ، پھر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ادھر سے چلے جاتے ہیں. تو مزدوری ملتی نہیں ہے. مزدوری مل جائے نا تو پھر کوئی بات نہیں ہے. پھر قانون بھی ایسے ہوتے ہیں، جس جگہ کا ویزا وہاں پہ کام کرو، دوسری جگہ پہ کام نہ کرو. ایسے مسئلے مسائل ہیں. تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 آدمی واپس گئے. کچھ سٹوڈنٹ بھی آ گئے تھے، مطلب کالج چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے، تو ان کا کیا کام ہے ادھر. اچھا، جو آ گیا ہے پھر وہ 1 سال یا 6 مہینے میں سیٹنگ بھی نہیں ہوتی. ایک شہر میں دوسرے شہر میں ایسے مزدوریاں کر کر کے پھر کچھ رابطے ہو جاتے ہیں، کچھ نیٹ ورک بن جاتا ہے. جو ان کا کام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے پھر کچھ کام ملنا شروع ہو جاتا ہے. 6 مہینے سال تو اس کی سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں. پیچھے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ابھی پیسہ نہیں آ رہا، ادھر بے روزگاری ہے. ویزے پہ بہت لوگ آ گئے ہیں. کرونا کے بعد ایسے ویزے کھلے ہیں، اتنے ویزے ملے ہیں لوگوں کو جو انہوں نے بیچے ہیں. تو ایک آدمی چاہیے ہو تو 10 آدمی ملتے ہیں کام کے لیے. وہ ویزے دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے اور لینے والے کو بھی. کچھ کام ہو پھر آنا چاہیے، یا کوئی ایسا کام جانتا ہو، یا پھر کسی کمپنی کے تھرو آئے تو اس کی سیلری چالو ہو، تھوڑی یا بہت سیلری چالو ہو جائے. تو یہ تو ضروری بات ہے نا بھی. اگر کمپنی میں آئے تو سیلری کم ہوتی ہے اور رہائش مل جاتی ہے، تو کام بھی تھوڑا بہت چل پڑتا ہے. نئے آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بھائی ادھر سے آئے ہیں اسکول میں پڑھ کے یا کالج میں پڑھ کے ادھر آئے ہیں، تو انہوں نے بلڈنگ پہ لگا دیا. بلڈنگ لائن کا کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. 20-25 کلو کا بلاک ہوتا ہے، اور 2-4 بلاک اٹھانے کے بعد تو بچہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بولتا مجھ سے کام نہیں ہوتا. پھر گرمی تو ظاہر ہے، دھوپ میں کام کرنا ہو تو گرمی بھی لگتی ہے. پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے ویزا لیا، بھئی ہم تو یہ کام نہیں جانتے. اچھا، جنہوں نے منگوایا ہے لیبر سپلائی کمپنی یا جنہوں نے بلایا ہے، انہوں نے تو لیبر کے حساب سے بلایا ہے. کوئی آسان کام تو ادھر ملتا نہیں ہے. اپنی کمپنی تو ہے نہیں بندہ بیٹھا رہے آفس میں سائن کرتا جائے.
फाइलें बनाता जाए या सॉफ्टवेयर का काम करता हो कुछ या कंप्यूटर में, ये बात नहीं होती। इनको वही आदमी चाहिए जो हार्ड वर्कर हो, जो काम ताकत वाला कर सके। ब्लॉक बनाना, बिल्डिंग बनाना, टायर शॉप या मैकेनिकल, ऐसा काम इनको ऐसे आदमी चाहिए होते हैं जो ये काम कर सकते हो, वरना इनके अपने आदमी बहुत हैं आसान काम के लिए। मसलन इधर टैक्सी नहीं चला सकता पाकिस्तानी इंडियन, तो वो ओमानी चलाते हैं। बाकी आसान जो ड्राइविंग वाली गाड़ियां हैं वो भी ये लोग चलाते हैं, क्योंकि इनका भी हक है, ये भी मुवातिन है, वतन वाले हैं, इनको भी रोज़ी चाहिए, इनको भी काम चाहिए। हमारे हिस्से में जो काम आता है वो हैवी काम होता है। हैवी काम कर सकता हो आदमी की ऐसी प्रैक्टिस हो, फिर आगे काम हो, फिर वीज़ा लेना चाहिए। नसीब की बात है, नसीब बन जाए, जगह तब्दील करने से कुछ अल्लाह पाक करम कर दे, बाकी लोगों से अच्छी रोज़ी कमा लेगा। वरना देखें 90% लोग वापस जाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वापस चले गए। तो ये कंडीशन है, वीज़ा लेते वक्त थोड़ा कंफर्म कर लें काम क्या है और वही काम मिलेगा। अगर लेबर का है तो संभल के आना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।